سائڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور بہنیں، چند باتیں آپ کے بیچ رکھنی ہے۔ وہ ہے دلوں کی سختی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا خشک ہو جانا۔ اس تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق دے، غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، جلسے جلوس بکثرت ہو رہے ہیں، دور دراز سے علماء اکرام سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ تک پہنچ رہے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ یوں ہی برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس کا جو فائدہ دکھنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں اس اسٹیج سے کہی جائیں، ان باتوں پر غور و تدبر کے بعد عمل کی کوشش ہونی چاہیے، ورنہ ہماری مثال ان کفار، ان مشرکین اور ان منافقین کی طرح ہوگی جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا سمعنا وعصینا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنی ہے لیکن عصینا، ہم نے نافرمانی کر دی۔ لیکن ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے، ان کا یہ قول تھا سمعنا واطعنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا برائے نام اور ادھر سے اڑن چھو کر دیا۔ آج یہی تو معاملہ ہے، جلسے بڑے شوق سے سنا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے بعد والا جو عمل ہے وہ عمل ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سننے کے بعد عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ سمعنا واطعنا، سن لینے کے بعد اطاعت و فرما برداری لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقیناً ہمارا سننا سود مند نہ ہوگا، فائدہ مند نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ ہم بھی رویا کرتے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہمارا رونا صرف دنیاوی چیزوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تو ہم روتے ہیں، اولادیں چھن گئی تو ہم روتے ہیں، اور کوئی دنیا کا معاملہ آیا تو ہم رویا کرتے ہیں۔ لیکن انصاف سے بتاؤ میرے بھائیوں، اتنے سالوں سے آپ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ باتیں سماعت کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے ڈر سے آپ کے سینے کے اندر اللہ کا خوف آیا، یا آپ کے سینے پسیجے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چھلکے؟ نہیں۔ یہی دلوں کی سختی ہے، ہم نے گناہوں کی کثرت سے اپنے دل کو لاک کر لیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ رسول پر نازل کردہ آیات کو سنا کرتے ہیں، ہم برسوں سے سن رہے ہیں، اثر انداز ہمارے دلوں پر باتیں نہیں ہو رہی، لیکن ابھی چند گھنٹے گزرے تھے، ان کے ایمان کا حال کیا تھا؟ اللہ ان کا ایمان بتا رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ رسول پر نازل کردہ آیات کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو اشکبار نظر آئیں گی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر آپ کو دکھائی دیں گی۔ پہلے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جب کفار مکہ کا ظلم و ستم عروج پر پہنچ گیا، جب ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر توڑے جانے لگے، تو نبی نے کہا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم دل ہے، تمہارے اوپر رحم کرے گا۔
وہ حقیقت کو سمجھے گا۔ مسلمان حبشہ پہنچے، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے سوال کیا، اے محمد کے ماننے والوں، تم کون سا دین پیش کرتے ہو؟ محمد جو تمہارے نبی ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کون سا دین پیش کرتے ہمارے سامنے بتاؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ سورہ مریم کی آیات جیسے ہی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شامل ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے، جیسے ہی نجاشی نے اور ان کے علماء اور رہبانیین نے جب قرآن کی آیات سنی، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ ایمان لے آئے، ایمان کی دولت انہوں نے قبول کی۔ جب وہ ایمان لے آئے، ایمان کی دولت انہوں نے پالی، اللہ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر طاری ہوئی تھی۔ تارا اعینہم، اے نبی ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں گے جب آپ کے اوپر آیتیں نازل ہوتی ہے، آپ کے اوپر نازل کردہ آیات کو یہ سنا کرتے ہیں تو اڑن چھو نہیں کرتے، سن کر انسنا نہیں بنتے، سنتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، ایمان کی معرفت حاصل کر لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو اشکبار نظر آئیں گی، ان کی آنکھیں ڈبڈباتی نظر آئیں گی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر نظر آئیں گی۔ انصاف سے بتاؤ میرے بھائیو، ہم بار بار جہنم کا بیان سنتے ہیں، میدان محشر کا بیان سنتے ہیں، جہنم کے عذاب کا ذکر، حشر و نشر، قیامت کے مناظر ہم سنتے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا؟ نہیں نکلا۔ لیکن دنیاوی معاملات پر ہم رویا کرتے ہیں، ہم افسوس کیا کرتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی اپنے کچھ غریب صحابہ کو سواریاں عنایت کر رہے تھے، سواریاں دے رہے تھے۔ جب غریب و نادار مفلس صحابہ کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی اس جنگ تبوک کے لیے اپنی طرف سے سواریاں مہیا کر رہے ہیں، تو غریب و نادار صحابہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کی میت میں یہ مبارک کام انجام دینا چاہتے ہیں، یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، لیکن مجبوری یہ ہے ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم نادار ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی سواری عنایت کر دیجئے۔ پیارے نبی اس وقت جواب دیتے ہیں، سواریاں تو ختم ہو گئی ہیں، اے میرے ساتھیوں اب مزید کوئی سواری میرے پاس نہیں بچی جو میں تمہیں عنایت کروں۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن ان کی حالت بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترى اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ جب یہ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے تھے، اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، یہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے تھے کہ رسول کی میت میں اتنا مبارک کام ہم انجام نہ دے پائیں گے۔ جب ان سے کوئی نیکی چھوٹ جاتی تھی، کوئی کار خیر چھوٹ جاتا تھا، کوئی بھلائی چھوٹ جاتی تھی، تو بھلائی کے چھوٹ جانے پر افسوس کیا کرتے تھے، بھلائی کے چھوٹ جانے پر رویا کرتے تھے، افسوس کیا کرتے تھے۔ آج ایسا معاملہ ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے۔ ہم تو اس قدر دنیا پرست بن گئے، ہم سوتے ہیں تو دنیا کے بارے میں سوچ کر کے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اللہ کی قسم سب سے پہلی سوچ جو ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہے وہ دنیا سے ہی متعلق ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اس آخرت کے بارے میں سوچ لو، اور اتنا آسان ہے اپنی آخرت بنانا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گرمیوں سے بچائے گا، اس دن کی تپش سے اور پریشانیوں سے نجات دے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ۔ اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گرمی سے بچائے گا، اس دن کی پریشانیوں سے بچائے گا، اور اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ عنایت کرے گا۔
ان 7 قسموں میں جو آخری قسم کے لوگ ہوں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، 7ویں قسم کے وہ لوگ جو قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جس دن نفسی نفسی میں ہر ایک آدمی ہوگا، اس دن جنہیں گرمی سے بچایا جائے گا، اس دن کی پریشانیوں سے جنہیں نجات ملے گی، جنہیں عرش الہی کے سائے تلے رکھا جائے گا، ان میں آخری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد کر کے رونا، میرے بھائیو، اللہ کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ ہے۔ جہاں 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں آئیں گے، ان میں 7ویں قسم کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو، اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا۔ رات میں آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ اپنے اوپر چادر ڈال لینا اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا، قیامت کے ہولناک مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانا، حشر و نشر کا معاملہ لانا، جب اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا ان سوالات کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں لانا۔ اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑیں گے، یہی آنسو اللہ کی قسم قیامت کے دن کام آئیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے چھلک پڑے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ عنایت کرے گا۔ دیکھ رہے عجب رونا بھول گئے۔ ہم میں اور صحابہ میں سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے، فرق ہے، وہ یہی ہے۔ ایمان کا تو فرق ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا فرق یہ بھی ہے، صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، وہ اپنے رب کے سامنے مصلی بچھاتے، رو رو کر اپنے رب کو منا لیتے۔ میرے ساتھیوں، آج ہم نے رب کے سامنے رونا بھلا دیا۔ ہم کبھی رب کے سامنے روتے نہیں۔ کبھی اس دوڑتی بھاگتی زندگی سے فرصت مل جائے، اپنے گناہوں کی پوٹلی اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دو اور کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہاں میں مجرم ہوں، ربنا ظلمنا، اے اللہ ہاں ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہمارے اوپر مغفرت فرما کر رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کبھی راتوں کی اندھیری میں، کبھی راتوں کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے آنسو نکال کر کے تو دیکھو، اللہ کی قسم تمہارے دل اطمینان نہ ہو جائے تو بتانا، رب کی طرف سے تمہیں سکینت نہ ملے تو بتانا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کی صفات کا ذکر کرتا ہے، ان میں ایک بڑی صفت کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، انہیں اللہ کا کلام جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے، خروا سجدا، مارے خوف کے، مارے ڈر کے وہ سجدے میں گر جایا کرتے۔ آج فرض نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، جو فرض ہے، واجب ہے، وہ نمازیں ترک کی جا رہی ہیں۔ ان کے سینے میں اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ ان کے دلوں میں اس کے آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ جو اپنے رب کی عبادتوں سے دور ہے، جو فرائض و واجبات سے دور ہے، اللہ ایسے لوگوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ڈر سے کیسے منور کرے گا؟ لیکن اللہ کہہ رہا جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو تقوی شعار ہوتے، جو میرا مطیع اور فرمانبردار ہوا کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہوتی ہے جب بھی ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جب بھی ہماری آیتیں وہ سنتے ہیں، تتلا علیہم،
آیاتنا خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے، اسی کے خوف سے وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ نرم دل کے بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ سخت دل کے، لیکن میرے بھائیوں ان کا بھی رونا بس دنیاوی چیزوں تک محدود ہے، وہ بھی اس نعمت الہی سے محروم ہے۔ جو نیکی اور تقوی کی طرف تیز گام ہے وہ بھی اس نعمت الہی سے محروم ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احق الی اللہ من قطرتین واثرین، دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہیں، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، پہلا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے نکلے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ اللہ کی قسم آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس دوڑتی بھاگتی زندگی سے فرصت مل جائے، اپنے سینوں میں تنہائی کے اندر ڈر پیدا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، کیا پتہ یہ رونا اس دن کامیاب ہو کام آ جائے اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے تمہیں نجات مل جائے۔ فرماتے ہیں قطرۃ دموع من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں بہایا گیا خون کا قطرہ بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ رو میرے بھائیو اللہ کے ڈر سے، اپنے دلوں کی سختی کو ختم کرو اور دلوں کے اندر رقت و پسیجگی لاؤ۔ اللہ کی قسم تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک اور روایت میں ذکر کروں، ترمذی کی صحیح روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ کون آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا؟ رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے خوف سے آنسو بہاتا ہو، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے آنسو گراتا ہو، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ چاہتے ہو اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات مل جائے، چاہتے ہو اس کے عذاب سے خود کو محفوظ کر لو، تو اللہ کے ڈر سے رونا سیکھ جاؤ۔ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے بھائی، لا یلج النار، وہ شخص جہنم کے اندر نہیں جائے گا، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو۔ ہم نہیں روتے میرے بھائی، ہمارے دل اتنے کٹھور، اتنے سخت ہو گئے۔ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت جس طرح یہود و نصارہ کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس نافرمانی کے بعد تمہارے دل تو بہت زیادہ سخت ہو گئے، کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پھر اللہ پتھروں کے اوصاف بیان کرتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں کے اندر بھی احساس کا مادہ ہوتا ہے، پتھر بھی محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جایا کرتے ہیں، سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ٹوٹ جایا کرتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی رسنے لگتا ہے، پانی باہر نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے ہیں، جو اللہ کے ڈر سے گر جایا کرتے ہیں۔ ارے پتھروں کے اندر احساس ہے، لیکن ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، اللہ پتھروں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے لڑھک جا رہے ہیں، ان کے اندر سوراخ پیدا ہو جا رہے ہیں، بعض پتھر پھٹ جا رہے ہیں، بعض پتھر لڑھک جا رہے ہیں۔ ایک ہمارا دل ہے جو بدلتا نہیں، ایک ہمارا دل ہے جو پسیجتا نہیں، ایک ہمارا دل ہے جس کے اندر رقت و پسیجگی نہیں آتی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس
سخت دل کا علاج اگر آپ نے اسی رہتی دنیا میں نہیں کیا تو اللہ کی قسم اس دن رب کی بڑی بڑی نعمتوں سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ تو پیارے نبی کیا فرما رہے؟ لا یلج النار، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ کون آدمی بھائی؟ بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو۔ اللہ کے ڈر سے رونا سیکھ جاؤ، خود کو جہنم سے محفوظ کر لو گے۔ اچھا مثال کیا دے رہا آگے وہ دیکھیے، حتی یعود اللبن فی الزر، یہاں تک کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ پاسبل ہے؟ جو دودھ تھن سے نکال لیا گیا ہو پھر واپس تھن کے اندر کیا ڈالنا ممکن ہے؟ نہیں نا۔ پیارے نبی یہی سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو، اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، اللہ کے ڈر سے رونا سیکھ لو، تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تمہارے لیے جہنم میں جانا ایسے ہی امپاسبل ہو جائے گا، ایسے ہی ناممکن ہو جائے گا جس طرح تھنوں سے دودھ نکال لینے کے بعد واپس تھنوں میں دودھ ڈالنا امپاسبل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مثال ہے۔ اور فرماتے ہیں حتی یعود اللبن فی الزر ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اور میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں یکجا نہیں ہو سکتی ہیں، آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ پیارے نبی گویا کہ یہ بتا رہے ہیں جو مقام اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا ہے وہی مقام اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کرو، اس کے ڈر سے رویا کرو، اس کے ڈر سے آنسو بہایا کرو۔ اللہ کی قسم یہ آنسو کے قطرے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنسوؤں کے قطروں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہو، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے اور اس کو بجھانے کی تاثیر صرف آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطروں کے اندر ہے، دوسری کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہو۔ اللہ آنسوؤں کے قطروں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے جتنے گناہ چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، ان کی آگ جہنم کی جو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے گا۔ ایک روایت شیخ آ گئے ہیں، ایک روایت میں بیان کر کے میں بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا۔ ہم تو ہزاروں خطبے سن چکے، جلسوں میں بھی لمبی چوڑی تقریریں سنتے، لیکن وہی معاملہ، دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنو، کہتے ہیں ما سمعت مثلہا قط، آپ نے ایسا جامع خطبہ دیا، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ آپ خطبے میں کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے لو تعلمون ما عالم، میرے ساتھیوں دھیان پوروک سنو، فرما رہے لو تعلمون ما عالم، اے میرے صحابہ وہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا کیا معاملہ بھائی؟ اگر کسی کو ہنسی نہیں آتی ہے وہ کامیڈیز کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے ہنسا کرتے ہیں۔ ہنسنا منع نہیں ہے، آدمی ہنسے، لیکن اس قدر ہنسی ٹھٹھا مذاق میں خود کو مصروف و مشغول کر لے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز انہیں دکھائی نہ دے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، زیادہ ہنسنا بھی دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اسی لیے بہت زیادہ ہنسنے سے بچو۔ فرما رہے ہیں لو تعلمون ما عالم، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم خنین، نبی
یہ جب ارشاد فرما رہے تھے، جب نبی کے صحابہ نے نبی کا یہ فرمان سنا، ہماری طرح نہیں اس کان سے سن لیا، اس کان سے اڑا دیا، بلکہ صحابہ نے اپنے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی۔ وہم خنین کا لفظ بتاتا ہے نبی کا فرمان سننے کے بعد صحابہ زار و قطار رو رہے تھے، صحابہ آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، داڑھی پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے اتنے مایوس کیوں ہیں، کس چیز کی فکر آپ کو ستا رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے صحابہ جیسی جماعت نہیں دیکھی، یہ دن میں میدان کارزار میں ہوا کرتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو یہ رب کی عبادتوں میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ جی سمیٹ ہی رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، یہ اللہ کی بس رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی مفاد مقصد نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر جب دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، یہ دن کے وقت چونکہ رات میں اللہ کے ذکر میں خود کو تھکائے ہوئے ہیں، اللہ کی سجدوں میں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے راتیں بتائی ہیں۔ آدمی جو زیادہ جاگ لے صبح ان کی آنکھیں کس قدر نظر آتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ نہیں سو پانے کی وجہ سے، اپنی نیند پوری نہ کر پانے کی وجہ سے دن کی حالت میں جب نمازوں میں آیا کرتے ہیں ایسے ہی ڈاماڈول کرتے نظر آتے ہیں، جیسے تیز و تند آندھی کی زد میں آ کر درخت آپس میں ڈاماڈول کرتے نظر آتے ہیں۔ جب آندھی تیز ہوتی ہے تو درخت ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی یہی حالت تھی، دن ہے تو میدان کارزار میں، رات ہوئی تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ اللہ اکبر، کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں، سجدوں میں گزار رہے ہیں، اور ساتھ میں کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ یہاں چند رکعت آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لیے، اللہ پر بڑا احسان کر دیا، اسلام پر بڑا احسان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یقولون، وہ کہا کرتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ کر لے، اللہ ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔